بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرض نماز اور سنت نماز کے پڑھنے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ فرض نماز اور سنت نماز میں پڑھنے کا فرق آج ہم جانیں گے۔ مثلاً فرض نماز میں ہم کیا پڑھیں گے اور سنت نماز میں ہم کیا پڑھیں گے۔ بہت سے لوگ یہ مسئلہ نہیں جانتے، یعنی بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، جس طرح فرض پڑھتے ہیں اسی طرح سنت بھی ادا کرتے ہیں، حالانکہ سنت نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے۔ اگر آپ فرض کی طرح سنت پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح بعض لوگ سنت پڑھتے ہیں اسی طرح فرض ادا کر دیتے ہیں، تو یہ کافی لوگ مسئلہ نہیں جانتے، یعنی سنت اور فرض دونوں الگ الگ طریقے سے پڑھے جائیں گے۔ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ فرض نمازوں اور سنت نماز کے ادا کرنے میں کیا فرق ہے۔ نمبر 1، پہلا فرق تو نیت کا ہے۔ اگر آپ فرض پڑھ رہے ہیں تو فرض ادا کرنے سے قبل آپ فرض نماز کی نیت کریں گے، اور اگر آپ سنت نماز پڑھ رہے ہیں تو سنت ادا کرنے سے پہلے آپ سنت نماز کی نیت کریں گے، تو سب سے پہلا فرق نیت کا ہو گیا۔ دوسرا، جب آپ فرض پڑھیں گے اور سنت پڑھیں گے تو ان کو پڑھنے کا طریقہ بھی تھوڑا الگ ہے۔ اگر آپ 2 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں یا 2 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو اس کا طریقہ بالکل ایک جیسا ہے۔ 2 رکعت سنت کا طریقہ یہ ہے، جس طرح سے ہے اسی طرح 2 رکعت فرض بھی ہیں۔ جو کچھ سنت میں پڑھا جاتا ہے وہی فرض میں بھی پڑھا جاتا ہے، جب تک 2 رکعت سنت یا فرض کی بات ہے۔ 2 رکعت سنت نماز یا 2 رکعت فرض نماز میں صرف نیت کا فرق ہوگا، لیکن طریقہ ایک جیسا ہوگا۔ لیکن اگر آپ 4 رکعت فرض اور 4 رکعت سنت ادا کرتے ہیں تو ان کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے۔ مثلاً آپ ظہر کی 4 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں اور ظہر کے 4 رکعت فرض پڑھیں تو سنت پڑھنے کا طریقہ الگ ہے اور فرض پڑھنے کا طریقہ الگ ہے۔ اب اس میں کیا فرق ہے؟ 4 رکعت سنت اور 4 رکعت فرض نماز ادا کرنے میں پہلا فرق تو نیت کا ہو گیا۔ دوسرا، سنت نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا ضروری ہے، یعنی سنت نماز اگر آپ ادا کر رہے ہیں تو چاروں رکعت میں 4 رکعت سنت مؤکدہ ہوں یا غیر مؤکدہ، چاروں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور دوسری سورت بھی ملائیں گے۔ بعض لوگ سورت نہیں ملاتے، پہلی 2 رکعت میں پڑھتے ہیں اور آخری 2 رکعت میں سورت نہیں ملاتے، صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھتے ہیں۔ تو اگر آپ جان بوجھ کر یہ غلطی کرتے ہیں تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر بھولے سے ہو گیا اور سورت کا ملانا واجب ہے، اگر بھولے سے واجب ترک ہو جائے تو سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ اگر آپ سجدہ سہو کر لیتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن فرض نماز ادا کرتے ہیں جب 4 رکعت فرض نماز، تو آپ 2 ہی رکعت میں سورت ملانا ضروری ہے۔ مثلاً آپ کو اگر 4 رکعت فرض پڑھنے ہیں، فار ایگزامپل ظہر کی نماز کے، تو پہلی 2 رکعت میں آپ نے سورت ملانی ہے سورہ فاتحہ کے بعد، لیکن آخری 2 رکعت میں سورت ملانا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ سورہ فاتحہ ہی پڑھ لیتے ہیں اور رکوع میں چلے جاتے ہیں تو آپ کی نماز بالکل درست ہے۔ لیکن اگر کوئی سورت فرض میں ملا بھی لی جائے، بعض لوگ عادتاً پڑھتے ہیں، تو اگر فرض کی 4 رکعت میں ملا بھی لیں تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہ ملانا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے، آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع میں چلے جائیں۔ لیکن اگر آپ سنت نماز کی کسی ایک رکعت میں سورت نہیں ملاتے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ سنت نماز کی 4 رکعت میں سورت ملانا ضروری ہے۔ فرض کی صرف 2 ہی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت ملائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق دے، دین پر عمل کرنے سمجھ بوجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنی تمام ویڈیوز مختلف آن لائن پلیٹ فارم سے لیتے ہیں۔ تصدیق کے لیے آپ لنک ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں یا آن لائن پلیٹ فارمز کو چیک کر سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس صورت میں آپ لائک کر دیجئے، دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔